فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 172. وَإِذْ اور جب اخذ لیا ربک آپ کے رب نے من بنی آدم بنی آدم سے من ظہورہم ان کی پشتوں سے ذریتہم ان کی اولاد کو واشہد افعال کے وزن پر باب افعال سے اشہد یشہد اشہاد. اب دیکھیں یہاں پہ مجرد بھی اور مزید بھی دونوں آئیں گے تو آپ کے لیے آسانی سے سمجھنا مطلب بہت آسان ہو جائے گا اس کو سمجھنا کہ ایک ہی آیت کے اندر دونوں آپ مزید بھی مجرد دیکھ رہے ہیں. اشہدہ کا ہے اس نے گواہ بنایا، یہ نہیں ہے کہ اس نے گواہی دی، اس نے گواہ بنایا. آگے نا متعدی کا میننگ اس میں آ گیا اشہدہ سے. اس نے گواہ بنایا ہم انہیں، اور گواہ بنایا ان کو علی انفسہم ان کے نفسوں پر. الستو کیا نہیں ہوں میں بربکم رب تمہارا. قالو انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں، شہیدنا گواہی دی ہم نے. اب دیکھیں شہیدنا یہ مجرد ہے اور گواہی دینا گواہی دی ہم نے یا گواہی دی اس نے، اور اس کا تھا گواہ بنایا اس نے. شہیدنا گواہی دی ہم نے ان تاکہ نہ تقولو تم کہو یوم القیامتی قیامت کے دن انا بے شک ہم کننا تھے ہم عن ھذا اس سے غافلین غافل. او یا تقولو تم کہو انما بے شک اشرک یشرک اشراک شرک کیا تھا آباؤنا ہمارے آباء و اجداد نے. اب دیکھیں شرک کیا تھا کس نے، ہمارے آباء و اجداد نے، من قبل اس سے پہلے، وکننا اور تھے ہم ذریۃً اولاد من بعدہم ان کے بعد والوں کی. افتہلکنا کیا فاپس تہلکو تو ہلاک کرتا ہے نہ ہمیں. اب دیکھیں تہلکو کا ہلاک کیا کیوں نہیں کیا، کیونکہ یہ تو مضارع ہے. مضارع کا کیسے پتہ چلا، شروع میں کیا ہے تا، ہا لام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور تا مضارع کی علامت ہے. افتہلکنا کیا بس تو ہلاک کرتا ہے ہمیں. اب یہ بتائیں کہ تہلکو جو ہے وہ فعل ثلاثی مزید فی ہے یا مجرد ہے. آپ کا ٹیسٹ مزید فی ہے یا مجرد ہے. مجرد ہے. اچھا کیسے مجرد ہے، تہلکو چیک کیجیے، تہلکو یفعلو اور مزید بھی ہوا نا، آج ہی پڑھا تھا. کیونکہ مجرد اگر فعل مضارع معروف ہوگا تو پھر یہاں پر زبر آئے گی، اور اگر مجہول ہوگا تو یہاں پہ پیش آئے گی لیکن عین پر زبر ہوگی. تو یہاں پہ عین کے نیچے بھی زیر ہے. عین کلمہ یہاں پہ کیا ہے، لام. ہا فعل فا کی جگہ پہ، عین لام کی جگہ، لام عین کی جگہ پہ، عین کی جگہ پہ یہ والا لام اور لام کی جگہ پہ کا. تو تہلکو اہلکا یہلکو اہلاک. آگے تہلکو جو ہے اس کا حاضر آ گیا، یہلکو یہلکان یہلکون، تہلکو تہلکان یہلکن تہلکو. تو اس لحاظ سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے. تو کیا پس تو ہلاک کرتا ہے ہمیں، بیما بوجہ اس کے جو فعلا کیا المبتلون غلط کاروں نے. کذالک اسی طرح،
نفصلو ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، یہ بھی فعل مزید فی ہے، تو یہ آپ نیکسٹ میں سیکھیں گے کہ یہ کون سا ہے. الآیاتی آیات، ولعلہم تاکہ وہ یرجعون وہ رجوع کر لیں. وَاتْلُو اور پڑھیے علیہم ان پر، نبأ خبر، الذی اس شخص کی، آتیناہ آتینا دی ہم نے اس کو، آیاتنا آیات اپنی، فانسلخ پس وہ نکل گیا. فانسلخ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے سین لام خا، صلخ، صلح یصلح اور یصلح، صلح صلح جو ہے یہاں پہ اس کا مطلب ہوتا ہے کھال اتارنا، اور مسلوخن کہتے ہیں وہ بکری جس کی کھال اتار لی گئی ہو. اور اس میں ایک محاورہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، ان صلح الخیشۃ، سانپ اپنی کینچلی سے نکل گیا، اس کا خول سا ہوتا ہے نا اس سے نکل گیا. منہا اس سے، بیسکلی اس کا مطلب ہے نکل جانا، ان سے. فاتبعہ پھر اتبع پیچھے لگ گیا، ہو اس کے، الشیطان شیطان. فکانا تو ہو گیا، من الغاوین گمراہوں میں سے. ولو اگر شئنا چاہتے ہم، لرفعناہ البتہ بلند کرتے ہم اسے، بہا ساتھ اس کے، کس کے، آیات کے ساتھ. ولکنہ اور لیکن وہ، اخلد وہ جھک گیا، الی الارض زمین کی طرف، واتبع اور اس نے پیروی کی، ہواہ اپنی خواہش کی. فمثلہ تو مثال اس کی، کمثل مانند مثال، الکلبی کتے کی ہے. کلب باریک کاف کے ساتھ، قلب ہوتا تو دل ہوتا، کلب کتے کی. ان اگر تحمل تو حملہ کرے، علیہ اس پر، یلہس وہ زبان لٹکاتا ہے. لام ہا سا اس کا روٹ ورڈ ہے. لہسن تھکاوٹ یا پیاس اور گرمی کی وجہ سے زبان باہر نکال کر ہانپنے کو کہتے ہیں، جیسے بندہ ہانپتا نہیں ہے اور زبان باہر لٹک جاتی ہے، ویسے تھکاوٹ یا پیاس کی اور گرمی کی وجہ سے زبان باہر نکال کر ہانپنے کو کہتے ہیں لہسن. او یا تترکہ تو چھوڑ دے اسے، یلہس وہ زبان لٹکاتا ہے. ذالک یہ، مثل مثال ہے، القومی اس قوم کی، الذین جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو. فقصصی پس بیان کیجئے، القصص واقعات، لعلہم تاکہ وہ، یتفکرون وہ غور و فکر کریں. ساء کتنی بری ہے، مثال، القوم لوگوں کی، الذین جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، وانفسہم اور اپنے ہی نفسوں پہ، کانوا تھے وہ، یظلمون وہ ظلم کرتے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ اور جب آپ کے رب نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے لیا تھا، پکڑا تھا، جب اس کو ان کو نکالا ان کی پشتوں سے، تو ان کو ان پر گواہ بنایا، اپنے ہی نفسوں پر. اس آیت کے دو میننگز ہو سکتے ہیں، دو طرح سے اس کی تفسیر کی گئی ہے. آیت کی ٹرانسلیشن پہلے دھیان سے دیکھیں کہ جب آدم نے ان کی اولاد کو ان کی پشتوں سے پیدا کیا تو ان پر ان کو گواہ بنایا اور کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں،
آپ تو ہمارے رب ہیں۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ کب گواہ رہنا اس چیز کے تاکہ تم قیامت کے دن کوئی عذر یا بہانہ پیش نہ کر سکو۔ سب سے پہلے یہاں پہ رسولوں اور کتابوں کے ذریعے جو بنی آدم کی ہدایت کا جو اللہ نے اہتمام کیا اور اہتمام فرمایا، تو اب کائنات میں خود انسان کی ذات میں ہدایت کی جو دلیل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو دو طرح کی تفسیر ہے۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ یہ جانے کہ میرا رب اللہ ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے روزی دی، جس نے آدم کی اولاد کو نسل در نسل پیدا کیا۔ جیسے کہ بنی آدم سے کسی کی پشت سے ایک نطفہ جدا ہو کر ماں کے رحم میں جاتا ہے، اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، پھر اسی وقت اس اولاد کی فطرت میں یہ بات رکھ دی جاتی ہے، اس کے نفس میں، اس کی ذات میں اپنے رب کے ہونے کے دلائل رکھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے، پھر اس کو خود پہ گواہ بناتا ہے کہ اس کا رب اللہ ہے۔ تو گویا فطرت اسلام پر انسان پیدا ہوتا ہے، وہ پیدائشی طور پر مسلمان ہوتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں کیسے ہمیں پتہ چلے گا اللہ ایک ہے۔ جب ایک بوند ہے جو جونک بنی، پھر اس سے لوتھڑا بنا، پھر ہڈیاں بنی، پھر ایک کامل انسان جاندار بنا، اور پھر اس کے اندر بے شمار نشانیاں اس کے اندر ہی موجود ہیں۔ خود اس کی ذات کے اندر اور کائنات کے اندر کافی زیادہ گواہیاں مل جاتی ہیں کہ اس کو پیدا کرنے والا ایک رب ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ حامیم سجدہ آیت 53 میں فرماتے ہیں، سنریہم آیاتنا، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں، فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، دنیا کے کناروں اور ان کے نفسوں میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یقیناً یہی ہے حق۔ کس میں دکھائیں گے؟ ان کے نفسوں میں اور دنیا کے کناروں میں، یعنی کائنات پر، اور انسان اپنی ذات پہ جب غور و فکر کرتا ہے تو اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رب ہونے کا احساس ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الذاریات آیت 22-21 میں فرماتے ہیں، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، یعنی جو اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہارے نفسوں میں بھی تو بہت سی نشانیاں ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تو گواہی ضروری نہیں کہ زبان سے ہی ہو، قرآن کے مطابق یعنی حالت کی بھی شہادت ہوتی ہے، انسان جس کنڈیشن میں ہوتا ہے وہ بھی اس کے لیے گواہی ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ عادیات میں فرماتے ہیں آیت 6 اور 7 میں، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا یقیناً بہت ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس بات پر یقیناً خود گواہ ہے۔ یعنی انسان کو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی اچھائی اور برائی کا خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میں یہ کام اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں۔ بیسک جو فطرتی طور پر اچھائی، اور ایک انسان کوڑے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو پتہ چل رہا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، لیکن ڈرگ لے رہا ہے، اس طرح کی کوئی چیزیں استعمال کر رہا ہے، اس کو خود پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، پھر اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہے، اور کام اچھا ہو رہا ہے، اس شخص کو بھی اندر سے فیلنگز آتی ہیں کہ وہ کام اچھا ہو رہا ہے اور میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ تو فطرتی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی ذات میں بائی ڈیفالٹ ہماری بناوٹ ہے، ہمارا جو سانچہ ہے، ہمیں جو بنایا گیا ہے فطرتی طور پر، اس کے اندر اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا احساس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ ایک طرح سے اس طرح سے تفسیر کی جاتی ہے کہ ہر طرح کے شہائد جو ہیں انسان کی ذات میں موجود ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر یعنی اس کے ماں باپ اسے یہودی بنائیں، اسے نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یہ اس کے پیرنٹس آگے سے اس کی جس طرح کی تربیت کرتے ہیں وہ ویسا بن جاتا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کی ذات میں کائنات میں بہت سی چیزیں اس کے دلائل کے لیے رکھی ہیں۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی رسول اس دنیا میں نہ آتا تو انسان پر عقل، فطرت سلیمہ اور اپنی ذات اور کائنات میں موجود توحید کے جو دلائل ہیں اس کی بنا پر شرک سے بچنا لازم ہو جاتا۔ یعنی اگر وہ شرک کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ کرتے، اس کی پکڑ ہوتی اگر انبیاء نہ بھی آتے۔ لیکن قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے یہ بے حد رحم اور کرم کو ثابت کیا ہے کہ انبیاء کا آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ اگر وہ نہ آتے تو مواخذہ پھر بھی ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا نا کہ میں اس قوم پر تب تک کوئی عذاب نہیں بھیجتا جب تک میں وہاں پہ کوئی نبی نہ بھیج دوں۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا بھیج دے۔ تو اس کی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو آنکھیں دے دی ہیں، ٹھیک ہے، آئیز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں، لیکن اگر سورج کی روشنی نہیں ہوگی تو کیا آپ کو کوئی چیز نظر آئے گی؟ کیا آپ کوئی منظر دیکھ سکیں گے؟ تاریکی کے اندر جتنا بھی غور و فکر کر لیں آپ کی آنکھیں ٹھیک بھی ہوں گی، آپ اور نبینا اور آپ دونوں سیم ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دینے کے بعد، ایک روشنی دینے کے بعد دوسری روشنی سورج کی شکل میں دی تاکہ انسان اس کا فائدہ اٹھا سکے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر حق کی چاہت، حق اور باطل میں فرق کرنے کا ایک احساس پیدا کرنے کے بعد انبیاء کو سورج اور چاند بنا کر بھیجا، اور اس چاند اور سورج کی روشنی میں ہمیں پراپر چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ ہمارے لیے ان کو ماننا، ان کی باتوں کو پورا کرنا یہ ضروری ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت تو دی ہے ہم حق اور باطل کی پہچان کریں، بہت زیادہ عقل سے نوازا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس رسول اللہ کی بات، اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہوگی تو یوں سمجھیں ہم آنکھیں رکھنے کے باوجود ہم بینائی سے قاصر ہیں، ہمارے پاس بینائی نہیں ہے، ہم نابینے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی بینائی سے، اپنی اس روشنی سے جو اللہ نے ہمیں دی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی کے اندر ایڈ کرنا ہوگا۔ ایک تو اس طرح سے ہے کہ اللہ نے فطری طور پر انسان کے اندر حق باطل کی پہچان رکھ دی ہے، اپنی گواہی، اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ مختلف احادیث میں ملتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشتوں سے تمام آدم اولاد کو نکالا، ان کی روح اکٹھا کیا اور پھر ان سے ایک وعدہ لیا، عہد الست کہا جاتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس اور دوسرے صحابہ سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ میں، یعنی عرفہ کے دن میں، عرفہ میں آدم کی پشت سے میثاق لیا، عہد و پیمان لیا، اور اس پشت سے تمام اولاد جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنی تھی نکالی اور اس کے آگے بکھیر دی، پھر ان سے آمنے سامنے بات کی، فرمایا الست بربکم، کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، ہم نے شہادت دی۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ اب یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن تم غافلوں میں شامل ہو جو کہو کہ ہمارے ساتھ تو کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وعدہ بھی آدم کی اولاد سے لیا گیا، اور پھر اب کچھ لوگ کہیں گے ہمیں وہ وعدہ یاد نہیں ہے، کیسے ہم سے پوچھا جائے گا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ وعدہ یاد نہیں بھی ہے لیکن انبیاء کا آ کر ریمائنڈر دینا ہی اس وعدے کی یاد دہانی ہے۔ اب ہمیں سب کو نہیں یاد کہ وہ وعدہ ہم سے اللہ نے کیا نہیں کیا، یادداشت میں نہیں آ رہا، لیکن انبیاء نے آ کے کہا نا کہ یہ وعدہ اللہ نے تم سے کیا ہے، تمہیں ان کی بات پر یقین کرنا پڑے گا، اگر ہم نہیں کریں گے تو گویا ہم اس وعدے کا انکار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وعدے کا انکار اس طرح سے جیسے ہم انبیاء کی بات کو ٹھکرائیں گے۔ تو اب دیکھیے اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات ہمیں قرآن اور حدیث میں کوئی بات نہیں پڑھی ہوتی، لیکن ہمیں کوئی ریمائنڈر دیتا ہے، ہمیں کوئی بتاتا ہے، ہمیں کوئی سمجھاتا ہے، گویا کہ وہی ہمارے لیے قرآن اور حدیث کی بات اگر اوتھینٹک بتا رہا ہے،
اس لیے جب لوگ ریمائنڈرز دیتے ہیں ہمیں اللہ کے قریب آنے کا تو وہ اللہ کی طرف سے ریمائنڈر ہوتا ہے, اس سے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. مثلا آپ فیس بک پہ جاتے ہیں, آپ کے سامنے ایک پوسٹ آ جاتی ہے, آپ اسے پڑھتے ہیں, اب آپ یہ کہیں گے میں نے تو نہیں اس کو شعوری طور پر کہا تھا, اللہ مجھے بتائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے سامنے کوئی بات آ جاتی ہے, اسے اللہ کا ریمائنڈر سمجھیں. اس کا اسٹیٹس چیک کر لیتے ہیں, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس سے آپ کو کوئی سبق مل رہا ہوتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے اور پھر سارے ریمائنڈرز بھی بھیج دیے. اب یہ انسان ہے کہ ریمائنڈرز دے کے کہ نہیں 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 میں نے نہیں اس کو ماننا, میں نے تو اس کی میری چاہت نہیں تھی, طلب نہیں تھی. اللہ تو بھیج رہے ہیں نا, تو اس ریمائنڈر کا انکار کرنا یا اسے پس پوچھ ڈالنا, نظر انداز کرنا, گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نظر انداز کرنا. تو اس وعدے کو جو اللہ نے ہمارے سب کے ساتھ کیا تھا اس کو یاد کرنا چاہیے. اللہ نے انسان کو ایجوکیٹ کر کے بھیجا ہے. اب یہ ہے کہ انسان اپنی ڈگری کو یوز کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ نے تو انسان کو پڑھا لکھا بنا کے بھیجا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے نا کہ اللہ ہمیں اپنی ڈگری کو بس سنبھالنے کے لیے ہم سنبھالتے ہی نہ پھریں, ہم اس کا یوز بھی کریں. اور اس کا یوز کیا ہے؟ تدبر, غور و فکر, سوچنا, سمجھنا. پڑھتے ہیں ساتھ تدبر بھی کرنا ہے, پھر ہمیں سمجھ آئے گی اللہ کی باتوں کی اور قدرت پہ. اب دیکھیں نا جیسے ہم نے آیات پڑھی قرآن کے اندر کہ اللہ نے انسان کے اپنی ذات کے اندر اور اس کائنات کے اندر ہی نشانیاں رکھ دی ہیں. تو انسان ان کو ہی جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کو حق پہچاننے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آتی. پھر اللہ نے کہا اچھا اب تمہیں اس چیز کا احساس دلا دیا گیا, او تقولوا انما اشرک آباؤنا, ہو سکتا ہے تم میں سے یہ کچھ لوگ ایسے کہیں کہ اللہ ہمیں تو نہیں پتا کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا, ہم نے تو اپنے باپ دادا کو, والدین کو دیکھا تھا, وہ تو شرک کرتے تھے, اب جیسے انہوں نے کیا ہم نے بھی ویسے ہی کرنا ہے, ہمیں کیا پتا تھا سچ کیا ہے. جس سے کہا نا ہر بندہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے, بعد میں اس کے پیرنٹس اس کو مجوسی بناتے ہیں یا کافر بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں, یہودی بناتے ہیں, مسلمان بناتے ہیں. تو پھر لوگ قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو ہمارے باؤ اجداد نے شرک میں مبتلا کر دیا تھا. تو یہ کسی کا بھی عذر قبول نہیں کیا جائے گا, کیونکہ پہلے بات سمجھا دی. یہ نہیں دیکھا جائے گا پیرنٹس کیا کرتے تھے, یہ دیکھا جائے گا تم کیا کرتے تھے. اللہ نے تمہیں خود عقل دی تھی, پیرنٹس جو بھی کریں. ابھی کچھ لوگ بڑا یہ سوال سامنے لاتے ہیں, ہمارے پیرنٹس ہمیں نہیں کرنے دیتے, وہ ہمیں روکتے ہیں, پھر ہم کیا کریں, ہم کیسے ان کا سامنا کریں, کیسے ان کو رپلائی کریں. تو اپنے کو سٹینڈ لینا ہے, حق بات کے لیے خود کھڑے ہونا ہے, چاہے آپ کو جتنی بھی مشکلات پیش کیوں نہ ہے. اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ نے سچی بات کرنا سیکھنی ہے. قرآن پڑھنے کے بعد اتنا تو حوصلہ ہونا چاہیے کہ حق کو پہچان سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر حق کی پہچاننے کی صلاحیت رکھی ہے, اس لیے یہ عذر کام نہیں آئے گا. آج ہم ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں میری ماما نے مجھے منع کیا تھا, وہ ناراض ہو جائیں گی اگر میں نے فلاں کام کیا. ابھی کچھ دن پہلے ایک اسٹوڈنٹ آ کے کہہ رہی تھی کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں کرتے ہیں غیر محرم کے ساتھ شیک ہینڈ کریں, اپنے کزنس کے ساتھ نہیں کرتے تو ہمیں ڈانٹتے ہیں, ہمیں بڑی محفل میں رسوا کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیرنٹس کو تو جو پوچھنا ہے ان کا الگ حساب ہونا ہے. آپ کو کہنا ہے آپ کو اللہ نے شعور دیا تھا, شعور دینے کے بعد آپ یہ کام کرتے رہے صرف اس لیے کہ آپ کے پیرنٹس ناراض نہ ہو جائیں اور آپ کا اللہ ناراض ہو جائے. کیا اللہ کی ناراضگی پیرنٹس کی ناراضگی سے کم اہم ہے؟ اللہ کو کس نمبر پہ ہم نے رکھا ہوا ہے؟ وہ اللہ جس نے ہمارے پیرنٹس کو بھی پیدا کیا, وہ اللہ جس نے ہمارے پیرنٹس کے پیرنٹس کو بھی پیدا کیا. تو حق کس کا ہے؟ جس نے سب کو پیدا کیا. ہم پہلے اللہ کے ہیں, بعد ماں باپ کے ہیں. پہلے ہمیں توحید کی دعوت دی گئی ہے, پھر کہا گیا ہے احسان کرو اپنے پیرنٹس سے. تو ہم اخلاق کے دائرے میں رہ کر سٹینڈ لے سکتے ہیں, کیونکہ قیامت کے دن یہ عذر کام آنے والا نہیں ہے. میں قبل وکنا ذریۃ من بعدہم, یہ تم قیامت کے دن آ کے یہ نہ کہنا کہ ہم نے اپنے بڑوں کے دیکھا دیکھی شرک کیا تھا, انہی کی راہ پہ چلتے رہے, ہمارا کیا قصور ہے. مطلب یہ کہ شرک کے بارے میں مقلد کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے عالم نے یہ کہا تھا, نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے فلاں مولوی نے یہ کہا تھا, بزرگ نے یہ کہا تھا, پیر نے یہ کہا تھا.
ٹھیک ہے، جب باپ دادا کے نام پر ہم اللہ کے سامنے کوئی بات نہیں رکھ سکتے تو اور کون سے ہیں جن کے پیچھے ہم چل کر اپنی زندگی خراب کرتے ہیں؟ ہم اللہ کو کہیں گے افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا بس تو ہلاک کرتے ہیں ہمیں ان کی وجہ سے جنہوں نے غلط کیا؟ ایسا کام، ایسی بات ہماری کام نہیں آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں کہ اچھا تم، اسی لیے تو ہم نے آیات کو کھول کھول کر بیان کیا، چلو اب رجوع کر لو۔ اللہ نے پوری ڈیٹیل بتا دی کہ لوگ قیامت کے دن یوں بھی کہیں گے، تو ہم آج کہتے ہیں نا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، تمہارے لیے بیان کرتے ہیں ہر چیز کو واضح کر کے۔ کیوں؟ کیا کہ تاکہ تم رجوع کر لو، واپس پلٹ جاؤ۔ آج احساس ہو رہا ہے نا کہ میرا تو کوئی عذر کام نہیں آئے گا، اللہ نے تو ہر چیز کھول کے بیان کر دی۔ میں نے یہ سوچا ہوا تھا میں اللہ کو یہ کہہ دوں گی، اللہ میں نے تو بڑی کوشش کی تھی لیکن پیرنٹس ہی نہیں میرے ساتھ دے رہے تھے، اللہ میں نے تو بڑی ایفرٹ کی تھی، معاشرہ میں مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو معاشرہ قبول کرتا ہے یا نہ کرے، آپ کے پیرنٹس آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہ کریں۔ جب اسلام کا ابتدائی دور تھا اس وقت لوگوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تھا، لیکن آج ہمارے اوپر ایسی مشکل نہیں آئے گی، ہمیں بس گھر میں رہتے ہوئے سختیاں برداشت کرنی ہیں اور اخلاق کے دائرے میں۔ بس یہ بار بار اخلاق کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم حق کی بات کرتے کرتے اپنے اخلاق کو خراب کر دیتے ہیں اور پھر بات حق پہ نہیں آتی، بات پھر آ جاتی ہے بدتمیزی پر۔ پھر کیا ملتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے اتنے بے ادب ہو سکتے ہیں تو پھر بات ان پہ دلوں پہ اثر نہیں کرتی، تو ایک بات کو لے کر جہاد کریں، پہلے اپنے اخلاق تو درست کریں نا۔ اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، قرآن کو موٹیویشن بنانا ہے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، کہ آپ کے قرآن کے لہجے ہونے چاہیے، قرآنی لہجے ہوں، قرآنی رویے ہوں۔ جب قرآنی رویے اور لہجے ہوں گے ہماری اندر دکھائی دیں گے ہمارا رحم، ہمارا احسان، تو پھر دیکھیں کہ آپ سے امپریس ہو کر لوگ قرآن کی طرف آئیں گے۔ اس لیے قرآن کو اپنے لیے کسی طرح سے بھی آزمائش نہیں بنانا، کیونکہ ہمارا رویہ جب چینج ہوتا ہے تو قرآن تو ہمارا دوست ہے، ہم اس کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اس لیے حق کو بھی بڑے، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں، صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، انہوں نے حق کی پہچان کیسے اپنے گھر والوں کو کروائی، کیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والدین جو باپ تھے وہ کب ایمان لائے تھے؟ فتح مکہ کے موقع پر، اور خود وہ کب لائے تھے؟ ڈے 1 سے انتظار کیا تھا نا، انہوں نے ویٹ کیا تھا، تو کتنے ان کے انتظار ان کا جو ہے پورا ہو گیا، اور اللہ نے ان کے والد کو توفیق دے دی کہ وہ اسلام لے آئے، اور پھر اللہ کے رسول نے کتنی ان کی عزت کی، رسپیکٹ دی ان کو۔ تو کتنا عرصہ تھا فتح مکہ تک، مدینہ گئے، ہجرت کی، وہاں پہ اتنی زیادہ جنگیں کی، تو کتنا کچھ تھا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دعائیں، آپ کے انتظار کو پورا کرتا ہے، آپ کی منزل تک پہنچا دیتا ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ ویٹ کرنا ہے، جلد بازی اختیار نہیں کرنی، بے ادبی نہیں کرنی، اور فورس نہیں کرنا کسی کو۔ آپ اپنے آپ کو حق میں لے کے جائیں، اور باقی اپنے آپ کی حق کا رستہ اتنا اچھا، خوبصورت اور اتنا صبر والا، برداشت والا، تحمل مزاجی والا ہونا چاہیے کہ لوگ دنگ رہ جائیں کہ قرآن لوگوں کے اندر اتنا ظرف پیدا کر دیتا ہے، قرآن لوگوں کو اتنا حوصلہ دیتا ہے، قرآن بندوں کو اتنا جذبہ عطا کر دیتا ہے کہ اس کو اتنا ٹارچر کیا جا رہا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا، بندہ خاموشی سے سنتا ہی جا رہا ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، جب ہم لہجوں میں پڑ جائیں گے نا، لوگوں کی زیادتیوں میں پڑ جائیں گے، تو پھر ہم لوٹ کے نہیں جائیں گے۔ ہم نے پڑھنا ہے قرآن کے تدبر میں، قرآن کی آیات میں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی چلو اب ان کو پڑھ کر سنائیں ایک ایسے بندے کی کہانی، یہ کہانی ہے ہماری، بالکل ہماری کہانی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، اب کہانی آتی ہے اس بندے کی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن دیا، جس کو آیات دی، جس کو نشانیاں دی، جس کو سمجھ دی، جس کو علم دیا، وہ عالم تھا، پھر کیا ہوا؟ فَانْسَلَخَ، اس نے اپنے آپ کو اس سے نکال دیا۔ کیسے؟ جیسے ایک خول کے اندر سے خود کو نکال کے باہر پھینکا جاتا ہے نا، جیسے بکری جس کی کھال اتار لی جاتی ہے، تو بعد میں وہ کیا رہ جاتا ہے؟ برہنہ ہو جاتی ہے، اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، مطلب ایک جلد ہی جب اس کی کھال اتار لی گئی تو اس کی شناخت ختم ہو گئی، کس نسل کا ہے۔
تو اس طرح سے جب انسان ایک بندہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی خبر اس کے پاس آئی تھی، اس کے پاس علم آیا تھا، پھر اس نے کیا کیا، وہ حافظ تھا، عالم تھا، احکامات کو بحث کرنے کے لائق تھا، مباحثہ کرنے کے لائق تھا، اللہ کی آیات کی لوگوں کو تلقین کرنے کے لائق تھا. اللہ نے ان کو اچھی صلاحیتیں دی ہوئی تھی. کہ کیا ہوا؟ ڈر گیا. کس سے؟ دنیا سے، مخالفین سے ڈر گیا. شیطان نے اسے اپنے پیچھے ایسا لگایا کہ اس علم پر عامل نہ ہوا، اپنے علم پر عمل نہ کر سکا. اس کا عمل اس کے علم کے سراسر مخالف رہا. پھر اس سے اس آیات کا علم چھین لیا گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور پھر وہ گمراہ ہو گیا. کیونکہ جس علم پر عمل نہ ہو وہ تھوڑی مدت میں ہی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، علم کی بہتات تو رہتی ہے لیکن اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے. آپ کو بہت سی کتابیں رٹ جاتی ہیں، بڑا کچھ آتا ہے، لیکن عمل میں نہیں. جب آپ کی چیز آتی تو تدبر نہیں آتا، روح ختم ہو جاتی ہے. یہ مثال اس شخص کی ہے جس کو اللہ نے علم دیا، جس کو اللہ نے صلاحیت دی، حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز دی. یہ سٹینڈ لے سکتا تھا، اس کے پاس اختیار تھا، یہ عدل کر سکتا تھا، یہ ماں باپ کے سامنے حق بات کو رکھ سکتا تھا. لیکن فاتبعہ الشیطان، اس نے شیطان کی پیروی کی. اس کو دنیا نے امپریس کر لیا. اس کے لیے کہنے لگا میں دنیا میں چند دن گزارنے آیا ہوں، اب میں انہی مباحثات میں پڑھتا رہوں گا، بحث کرتا رہوں گا، حق اور باطل کی جنگ لڑتا رہوں گا. میری تو زندگی کا سکون حرام ہو گیا، چین سے زندگی نہیں جی سکا. کبھی کوئی جنگ لڑا ہوں، کبھی کوئی جنگ لڑا ہوں. مجھے سکون کی زندگی جینی ہے. میں اتنی زیادہ لوگوں کی باتیں ہیں، میں کن میں سے کس بات کو لوں؟ پھر مجھے ہر طرح سے علم حاصل کرنا ہوگا، مزید نالج لینا ہوگا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا دیا. یہ شیطان کے وسوسے تھے. اس کی انٹیلیجنسی، اس کی جو جینیس مائنڈ ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اسمارٹنیس رکھی ہے، سب کچھ اس نے صرف دنیا کی تغدو کے لیے، دنیا کو پانے کے لیے، کسی انسان کے حصول کے لیے، کسی چیز کے حصول کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے اس نے شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دی. اللہ نے جب اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے چوز کرنا ہے شیطان کی راہ کو، اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں نے اس کو گمراہوں میں لکھ دینا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ بندہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا. ایسے سام کی طرح ہو گیا جو اپنی کینچلی سے نکل جاتا ہے اور اسے بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے. یعنی اپنے علم اور عمل میں مخالفت کی وجہ سے اس شخص کی طرح ہو گیا جو اپنے علم سے نکل جاتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے. جیسے کوئی شخص اپنے پرانے کپڑے اتار دیتا ہے نا، تو پھر اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا. اسی طرح وہ شخص اپنے علم کو اتار کر پھینکتا ہے. امیجن کریں جسے کھال اتاری جاتی ہے اور پھر اندر سے کیا نکلتا ہے. تو ایسے آج ہم کر رہے ہیں نا، ہم تو فزیکلی طور پہ یہ کام کر رہے ہیں. تو علم کی بات ہو رہی ہے، ہم نے فزیکلی طور پر اپنے کپڑے اتار دیے ہیں، اپنی جو اسلام کا لباس تھا اس کو اتار دیا ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عورت کو ایک اچھا حجاب اور ایک اچھا پردہ دیا تھا، ہم نے اس کو اتار دیا ہے. کیوں؟ فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، ہم سے اسٹرگل نہیں ہو پا رہا، ہمارا سانس بند ہوتا ہے. یہ ہمارے وسوسے ہیں جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب کچھ ختم ہو جائے گا جتنا مرضی نہ. اب یہ بات کس کی جا رہی ہے؟ آیات ہی نا، اپنی آیات دی، اللہ کی بات دی اس کو. ہم بھی تو آیات پڑھ رہے ہیں نا. اب ہم آیات پڑھ رہے ہیں تو روز ہماری نیند ہمیں کیا کہتی ہے؟ سو جاؤ، چلو بعد میں دیکھ لینا. تو جب بعد میں ہمیں ٹائم نہیں ملتا اور ہمارا لیکچر روز کا مس ہو جاتا ہے. اور کتنے ہی ایسے لیکچر جو ہم نے مس کیے ہیں صرف ایک خواہش کی وجہ سے، اور بھی وہ شیطان کی طرف سے آئی. پھر ہم نے اس کی بات مان لی. جب صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا، شیطان کہتا ہے نہ کرو، اللہ کہتا ہے اٹھ جاؤ. جب ہم سو جاتے ہیں نا، تو ہم نے کس کو جواب دیا، کس کو رسپانس کیا، کس کی بات مانی؟ شیطان کی. اور پھر فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو پھر ہماری گمراہی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ 1-2 دن ہمیں ضمیر
جگاتا بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر حق اور باطل کی پہچان رکھی ہے. لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کے اندر سے اس کی آواز بھی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. چیک یہ کرنا ہے کہ کیا ہم بھی تو ایسا سلوک نہیں کر رہے. اب اس کی مزید تفصیل کھول کھول کر اللہ نے بیان کی ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. اگر ہم چاہتے تو اس کو اس ذکر کے ذریعے بلند کر دیتے. مثلا اگر ہم چاہتے تو ان آیات پر عمل کی توفیق دے کر اس کو صالحین اور جو نیکوکار ہیں ان کے ساتھ آسمان پہ بلند کرتے. لیکن اس نے کیا کیا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اس نے کیا کیا؟ اس زمین کے ساتھ چمٹ گیا، یہ زمین کی طرف جھک گیا. اس نے زمین اور پستی، دنیا کے حقیر ساز و سامان کو چوز کیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. ایسا کیوں کیا؟ اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی. اس کی خواہش تھی اس کو مزید سونا ہے، وہ سو گیا. اس کی خواہش تھی کہ اس کو دنیا کی رنگینیوں میں پڑنا ہے، وہ پڑ گیا. اس کی خواہش تھی کہ لوگ اس کو ٹارچر نہ کریں دین کے نام پر. اس نے کہا، سرنڈر کر دیا، سٹینڈ نہ لیا اور اپنے آپ کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا اللہ تعالیٰ کی بات سے، اللہ کے کلام سے. لوگوں کے سامنے بولا تو دور کی بات، وہ اپنے سامنے بھی سچ نہ بول سکا، صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے. مثال دیکھیں، اللہ نے ایسے شخص کی مثال کس چیز کے ساتھ دی ہے؟ کمثل القلب. یہ مثال تو کتے کی ہے. ایسے بندے کی مثال تو کتے کی ہے کہ وہ زبان لٹکاتا ہوا پھرتا ہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں وہ کیا کر رہا ہے. اگر تو اس پہ حملہ کرتا ہے پھر بھی زبان لٹکا دیتا ہے، اگر تو اس پہ حملہ نہیں کرتا پھر بھی اس کی زبان نکلی ہوئی ہے باہر کی طرف. جیسے کہ پیاس اور گرمی یا تھکاوٹ کی وجہ سے زبان لٹک رہی ہوتی ہے نا باہر. دوسرے جانوروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اگر ان پہ حملہ کیا جائے نا تو وہ دوڑتے ہیں اور پیاس اور گرمی کی وجہ سے وہ ہانپنے لگتے ہیں. لیکن اگر انہیں کچھ نہ کہا جائے تو وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، زبان ہی باہر نکالتے. لیکن کتا ایک ایسا جانور ہے کہ تازہ ہوا سہولت کے ساتھ اندر کھینچ سکتا ہے، نہ ہی گرم ہوا باہر نکال سکتا ہے. نہ اس کے اندر تازہ ہوا جاتی ہے، نہ اندر سے باہر، نہ اس کے اندر سے گرم ہوا باہر نکلتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ کوئی اس پہ حملہ کرے تو دوڑنے کی وجہ سے اس کا سانس چڑھا ہوتا ہے، اور وہ آرام سے بیٹھا ہو تو بھی ہر حال میں اس کی زبان باہر لٹکی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہانپ رہا ہوتا ہے. تو دنیا کی حرص کی وجہ سے اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کی مثال اس کتے کی سی ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے علم کے مطابق اللہ کی آیات پر ایمان لاتا ہے، عمل کرتا، اپنی ضروریات اور خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق حدود میں رکھتا، ہر قسم کی حرص اور فکر سے آزاد ہو کر اللہ کی بندگی اور دین کی تعلیم پر عمل کرتا، تو نہایت چین اور اطمینان کی زندگی بسر کرتا. اس کے اندر پیس ہوتا، اندر امن ہوتا. لیکن اس نے کیا کیا؟ دنیا کو چوز کیا. ہر وقت کوئی نہ کوئی پرابلم. اگر اس نے ایک مسئلے کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ دیا تو اس کی زندگی میں مسئلے آتے رہتے ہیں، لیکن مسئلے بڑے خوبصورت بن کے آتے ہیں. پیکنگ بڑی اچھی ہوتی ہے، آگے اندر آگ کا انگارہ ہوتا ہے. شیطان پیکنگ بڑی اچھی کر کے دیتا ہے، اور انسان ان مسئلوں کو، ان رکاوٹوں کو سمجھ نہیں پاتا. اس کی سانس ہر وقت پھولی رہتی ہے. اب دیکھیں نا، آج ہمارے ساتھ بھی تو ایسا ہو رہا ہے، ہر وقت الجھن ہی الجھن، سانس پھولی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، سانس اچھی طریقے سے لے نہیں پا رہے، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے. پھر ایسے لگتا ہے جیسے ہر وقت جب زبان لٹکی ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی تمنا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے بھوکے ہیں، ہر وقت بھوکے ہیں. اتنا مال اللہ نے دے دیا، اتنا سکون اللہ نے دے دیا، اتنی آسائشیں اللہ نے دے دی، اتنی خوبصورت نرم و ملائم بستر پہ سوتے ہیں، ایئر کنڈیشنر رومز میں رہتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں ہمیں نصیب ہے، ٹھنڈا پانی ہم پی سکتے ہیں. ہر چیز تو اللہ نے دی ہے. علم اللہ نے لا کر قدموں میں رکھ دیا، وہ علم جس کو سیکھنے کے لیے سوکھے پتے کھا کر صحابہ اور تبع تابعین جو ہیں علم حاصل کرنے کے لیے اتنی دور دور کا سفر کرتے تھے. اللہ نے آج ہمارے رومز کے اندر اللہ نے وہ علم دے دیا ہمیں.
سب کچھ تو پاس ہے، پھر بھی پیاسے ہیں، پھر بھی بھوکے ہیں، سیم اس کتے کی مانند جس کی زبان ہر وقت باہر لٹکی رہتی ہے۔ تو اگر ہم اللہ کا راستہ چوز کر لیتے ہیں تو پھر ہم ہر وقت مطمئن رہتے ہیں۔ ہمارے پاس تھوڑا بھی ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا بھی اگر میرے عمل میں آ جاتا ہے تو یہ میری آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ ہمیں حق کے لیے ایک آیت ہی کافی ہو جاتی ہے، ہماری تسکین ہو جاتی ہے ایک آیت کے ذریعے، ایک لفظ ہی قرآن کا اور حدیث کا ہمیں مطمئن کر دیتا ہے۔ جس بندے کو قرآن اور حدیث مطمئن نہیں کر سکتا، اس کو دنیا کی کوئی کتاب مطمئن نہیں کر سکتی، وہ بھوکا ہی رہتا ہے۔ اور قرآن اور حدیث کس کو مطمئن کرے گا؟ ان آیات کے آخر میں ایک لفظ ہے، غور و فکر کرنے والا۔ تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک خاص بندے کے بارے میں بات کی گئی ہے جس کا نام جو ہے گزشتہ امتوں میں سے اس کا نام لیا گیا، بلعام بن باعورہ۔ اور پھر اللہ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر بھی کچھ شخص تھے، ان کے بارے میں نام لیا، جیسے امیہ بن سلط وغیرہ کا نام ذکر کیا گیا، لیکن اس کے بارے میں کوئی ہمیں دلیل یا حقیقت جو ہے ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں اور دوسرے لوگ بھی، سب لوگ اس آیت کے انڈر آ جاتے ہیں۔ ایک خاص کانٹیکس میں اگر بات کی بھی گئی ہے تو یہ عام کانٹیکس میں بھی کی گئی ہے، ہم لوگوں کے لیے یہ چھوڑ دی گئی ہے۔ اس کی مثال، سب سے بہترین مثال تو ہم ہے نا اس کی، ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ قوم جو ہماری آیات کو جھٹلاتی ہے، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ان کو بیان کیجئے یہ واقعات، یہ قصے، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو مقصد کیا ہے اس بات کو بتانے کا، یہ مثال سمجھانے کا؟ مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائٹل دے دیا کہ تم ایک دوسرے کو قلب کہہ سکتے ہو، مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد یہ غور و فکر کرو، کیا ہم بھی تو قلب نہیں ہیں اپنی ہی ذات کے اندر؟ ہم بھی تو بھوکے پیاسے تھکے ہوئے لوگ تو نہیں ہیں جو ہر وقت اتنی شدید اور خوبصورت ماحول میں رہتے ہوئے بھی لگتا ہے کہ ہم صحرا میں کھڑے ہیں۔ یہ تفکرون، تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ غور و فکر کی، جد و جہد کرنے کی۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا، کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، وہ اپنے ہی نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ فرق کسے پڑے گا؟ انسان کی اپنی ذات کو۔ ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کے لیے ہمیں سٹیپ لینا چاہیے۔ میرے خیال سے اگر ہمیں چیزوں کی سمجھ آ گئی ہے تو ہم امیجن کریں نا، وہ ایک جانور جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے تو کتنا برا فیل ہوتا ہے۔ اس جانور کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، اس کے قریب سے گزرنا پسند نہیں کرتے، صرف اسی وجہ سے کہ وہ ہر وقت زبان لٹکائے رکھتا ہے۔ اس کو ہم پاگل سمجھتے ہیں، مجنون سمجھتے ہیں، وہ عقل مند جانور نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ اس کو ہم کسی فائدے کا نہیں سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کی اور الفاظ کی روشنی میں خود کا احتساب کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں علم دے دیا، اللہ نے ہمیں نالج دے دیا، آیات دے دی، اب ہم اس کے ساتھ اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو یہ علم ہم سے چھین لیا جائے گا۔ یہ آپ کو بار بار کہا جاتا ہے کہ اگر آپ قرآن کی قدر نہیں کریں گے، قرآن کو سیکھنے کے وقت کی قدر نہیں کریں گے، قرآن کو سیکھنے کے وقت کی پابندی نہیں کریں گے، اس میں باقاعدگی نہیں لے کے آئیں گے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ وہ چیزیں ہم سے لے لی جاتی ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے لے لی گئی، ویسے ہی کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم۔ انسان یہ نہیں سوچتا کہ اس کی حالت اس کی وجہ سے بنی ہے ایسے۔ اس لیے اپنے حال پہ غور کرنا ہے کہ ہم اگر قرآن کے اس وقت کو، اس ٹائم کو
اس مجلس کو، اس محفل کو جو سب سے خوبصورت وقت ہے، اس سے بہترین وقت نہیں ہے، اس کو ایکٹیو ہو کے نہیں لے پا رہے، اپنی آنکھوں کے ساتھ اور اپنی نیند کے ساتھ جنگ میں ہی ہے مبتلا، نہ ہم اس کے لیے پراپر ریڈی ہوتے ہیں، نہ ہم اس کا انتظار ہوتا ہے، ہم اس کو جب دل کیا لے لیتے ہیں، جب دل کیا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ اپرچونٹی واپس لے لیں اور پھر ہماری جگہ پہ کوئی ایسے لوگ آئیں جس کا خیال کر سکے، جس کی قدر کر سکے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں بار بار ریمائنڈر مل رہے ہیں۔ یہ آیت یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں ہے کہ ہمارے لیے نازل کی ہے، کیونکہ ہم سب کی حالت بالکل ایسی ہو چکی ہے، ہم سب بہت زیادہ قرآن سے دور ہو گئے ہیں، یعنی قرآن کی وہ اہمیت، آیات کی وہ امپورٹنس ہماری زندگی کے اندر نہیں رہی، وہ جذبہ، وہ شوق، وہ قافلہ جس جنون کے ساتھ نکلا تھا، وہ آہستہ آہستہ اس کی پیاس ختم ہوتی جا رہی ہے، اندر تڑپ اور جذبہ اور شوق نہیں رہا۔ ایسی ہی بات ہے نا، آپ خود بھی محسوس کر رہے ہیں۔ تو ہر شخص کو اپنا اپنا احتساب کرنا ہے کہ میری کتنی دوری آ گئی ہے، میں فوراً سے چلی جاؤں واپس اپنی اس منزل کی طرف، یہ نہ ہو کہ مجھے اس لسٹ سے ہی نکال دیا جائے، میرا نمبر ہی مجھے لسٹ سے نکال دیا جائے، تو پھر لسٹ سے جب نکل جائیں گے تب زیادہ مسئلہ خراب ہو جائے گا، دوبارہ لسٹ میں ایڈ ہونے کے لیے کتنے چکر لگانے پڑیں گے آپ کو، کتنی سفارشیں کرنی پڑیں گی، کتنی توغو کرنی پڑے گی۔ ابھی لسٹ میں ہے تو آسانی ہے کہ انسان معافی مانگ کر جو ہے تھوڑی اپنی دوڑ بڑھا لے اور مقربین کی صف میں شامل ہو جائے، لیکن اگر صراط مستقیم کی لسٹ سے نکل گئے تو اس رستے پہ آتے وقت کتنا ٹائم لگے گا، ہو سکتا ہے وہ ملے بھی واپس کے نہ ملے۔ تو اللہ نے اگر ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی لسٹ میں ہمیں شامل کیا ہے تو بس ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس کی اہمیت کو کبھی کم نہیں ہونے دینا، اس کا انتظار کرنا ہے، اس کی آیات کو پڑھ کر اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے، عمل میں لے کے آنی ہے باتیں۔ جب عمل نہیں رہے گا تو علم کی مدت ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ سے اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ سے علم نافع کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور اپنے علم کو نفع مند اسی طرح بنایا جاتا ہے جب اس پر عمل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب کے لیے ریمائنڈر ہے، سمجھیں کہ اللہ نے قرآن کی صورت میں ہمیں ایک سورج دیا ہے، ہم جب سو جاتے ہیں تو اس کی اتنی تیز روشنی ہوتی ہے کہ آنکھیں ہمیں جگا دیتی ہے، لیکن جو انسان اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، اپنا بستر اپنی آنکھوں پر یعنی بلینکٹ ہی نہیں اتارتا اپنی آنکھوں سے اور موٹی چادر لے لیتا ہے، تو کیا روشنی اس کو اٹھا سکے گی؟ تو روشنی سے اٹھنے کے لیے کم از کم اپنی آنکھوں کو تو خالی رکھنا پڑے گا نا، اپنی آنکھوں سے نیند کا غلبہ تو ختم کرنا پڑے گا، تو پھر ہی دل تک روشنی جائے گی، پھر ہی آنکھیں کھلیں گی۔ کہ جب آپ اپنی آنکھوں کو زور سے بند کر لیتے ہیں تو پھر روشنی تو آ رہی ہے، سب کو مل رہی ہے، لیکن جو خود نہیں اس کو اپنی آنکھوں تک جانے دیتا، سورج کی شعاعیں نہیں لینا چاہتا، تو پھر سورج کیسے فورسلی جا سکتا ہے اس کے دل میں؟ تھوڑی خود بھی ایفرٹ کرنی ہے اور تھوڑی سورج نے بھی کرنی ہے، اور سورج کر رہا ہے، قرآن نور بن کر ہمارے پاس آ رہا ہے، روز آ رہا ہے۔ اب اس کا نور جس کے اندر نور ہے وہ اتنا اس سے نور لیتا ہے، جس کی آنکھوں میں نور ہے اس کو نور کی اور چاہت ہے، جس کی آنکھیں نور سے خالی ہوتی ہیں اس کو نور کی پہچان ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں اس نعمت کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رکھے اور اس نعمت کو کبھی نہ چھینے آخری دم تک ہم، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پڑھتے پڑھاتے ہی ہماری سانسیں جو ہے ہم سے واپس لے، تاکہ ایک اچھی کنڈیشن میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو آج کے آج سے کچھ جو باتیں سمجھ آئیں آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، کیا چیزیں جو ہیں اللہ نے آج آپ کو سمجھائیں سکھائیں، اپنا احتساب کیجئے، غور و فکر کیجئے۔
جو آخری آیت میں کہا ہے مثلا القوم، یہ کتنی بری ہے مثال ان لوگوں کی. تو مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. یا جو کتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. مثال بھی جو کتے کی دی ہے نا، لیکن کتنی بری ہے مثال نا. مثال صرف کتے کی نہیں دی، کتے کی پوری کنڈیشن بتائی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریلیٹ کیا اس شخص کو جس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا. تو جو آیات کا انکار یعنی علم حاصل کرنے کے بعد جو اس پہ عمل نہیں کرتا، مثال اس کی بائی ڈیفالٹ، یعنی ایک جانور اللہ نے پیدا کیا، وہ اللہ کے نزدیک تو برا نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی تخلیق ہے، ہم اس کو برا نہیں کہہ سکتے. لیکن انسان کے مقابلے میں جب وہ چیز آ جاتی ہے، انسان اور جانور دونوں الگ الگ ہیں نا، انسان اشرف ہے اور جانور اشرف نہیں ہے. تو اشرف کے مقابلے میں جب اصغر لے کے آیا جاتا ہے تو پھر ان کے مقابلے میں وہ چیز بری آ جاتی ہے. کتا کتے کے مقابلے میں برا نہیں ہے، لیکن کتا انسان کے مقابلے میں برا ہے. انسان کو اس چیز سے سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو ہے اپنے آپ کو اشرف ہی رکھنا ہے، تم اصغر کی طرف نہ جاؤ، تم احقر کی طرف نہ جاؤ، جو اللہ نے تمہیں مقام رتبہ دیا اس میں رہو. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت برے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں، دوسرا ان کی مثال دینا بھی بری ہے، یعنی اتنا برا وہ فیل کر رہے ہیں کہ وہ خود جان کر بھی اللہ تعالیٰ کی بات کو مانتے نہیں ہیں. جو اس سے پیچھے والی آیت ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اس کی تفصیل میں آپ نے بتانا ہے کہ جو انسان مطلب کہ جو عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، بس وہ بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ انسان دین کا کام کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا شعور دیا ہوا ہے کہ وہ دین کو اچھے طریقے سے سمجھ کے دین کا کام کر سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ بس اس چیز سے کہ اس سے جو ہے نا وہ میری لائف اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے، تو میں بس اتنا سا کروں کہ ٹھیک ہے نماز روزے کا حکم دیا گیا ہے، میں بس اتنا سا کر کے نا تو فیملی جو ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتی ہوں. یہ چیز جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو ہم پھر اس چیز کو جو ہے نا وہ تھوڑا پیچھے کر دیتے ہیں. تو اس کا مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ پھر زیادہ ضروری کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے، یہ سب کچھ کیا ہے، تو پھر زیادہ ضروری ہے کہ ہم دین کا کام کریں، یا پھر اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زیادہ ضروری ہے عمل کریں. عمل اور دین کا کام بھی تو عمل ہے نا. نہیں، ایک ہوتا ہے نا بس خود ہی عمل کر لینا نا، تو خود عمل نہیں کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وجہ سے، جی اسی وجہ سے تو ہمیں درمیانی امت کہا گیا ہے. دیکھیے نا ہفتے والے جو ہیں ان کو پیچھے پڑھ کے آئے ہیں اس کے بارے میں. اور دوسرا گھر کی جب آپ بات کرتی ہیں تو گھر میں ہمیں اگر مزید لوگوں کی ڈانٹ بھی برداشت کرنی پڑے یا لوگ بڑا سمجھتے ہیں تم بڑی آئی اس طرح سے بات کرتے ہیں، ہمیں برائی دیکھ کر اس کو اگر اللہ نے ہاتھ سے روکنے کی طاقت دی ہے تو اسے روکیں. جیسے اب دیکھیں میرے بہن بھائی ہیں تو وہ سوشل میڈیا کا اچھا استعمال نہیں کرتی ہیں، یوٹیوب پہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جن کو زیادہ استعمال کرنے سے ان کی لائف دنیا اور آخرت خراب ہوتی ہے. اللہ نے اگر مجھے طاقت دی ہے کہ میں اس کو کنٹرول کروں، مجھے اختیار دیا ہے، تو اگر میں اس اختیار کا استعمال نہیں کرتی، صرف اپنی پرابلم میں مجھے میری ٹینشن بڑھ رہی ہے، میں ان کو منع نہیں کروں گی، ان کی زندگی ہے جیئیں، میری پرابلمس بڑھتی جا رہی ہیں، میں نے ان کو آزاد چھوڑ دیا. تو اختیار تھا میرے پاس، میں ہاتھ سے روک سکتی تھی، لیکن میں نے نہیں روکا، تو اس کا سوال مجھ سے ہوگا. ٹھیک ہے، اس چیز کی تو سمجھ آ گئی مطلب گھر کی حد تک نا. لیکن اگر ایک بندے کے پاس اللہ نے اس کو اتنی صلاحیت دی ہوئی ہے، اتنا شعور دیا ہے، اتنی سمجھ دی ہے، اور مطلب سب کچھ اس کو مہیا کیا ہوا ہے، بس وہ اس وجہ سے نہیں دین کا کام کر رہا کہ اس سے جو ہے نا وہ ایسے تو ہوتا ہے نا کہ بندہ بس ٹھیک ہے جو گھر کا عام روٹین میں کام ہوتا ہے تھوڑا بہت نا، تو بندہ وہ کر کے نا تو اس کے بعد ریسٹ کرتا ہے، سب کچھ نا زندگی نارمل سے چل رہی ہوتی ہے. لیکن ایک بندہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز مہیا کی ہوئی ہے، اس کو اتنی صلاحیت دی ہے، اتنی ذہانت دی ہے، سب کچھ اس کو دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اتنا علم دیا ہے کہ وہ
گھر کے علاوہ باہر بھی وہ کام کر سکتا ہے دن کا نا. تو اس کے بارے میں تو کیا ہے افضل کون ہے؟ اچھا اس میں نا کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. اگر ہم عورت ہے نا تو عورت اور مرد میں یہاں پہ آ جاتا ہے. عورت کو اگر باہر کام کرنا ہے نا تو اس کو باہر نکلنے کے لیے اس کی خامد کی اجازت کی ضرورت ہے. آن لائن ہے نا تو یہ بھی باہر ہے نا, اپنی ذات میں بھی تو باہر ہے نا, آن لائن بھی تو باہر. آن لائن بھی ہم اندر نہیں ہیں. ایک عورت جب تک اس کا نام جب اس کا نام باہر جاتا ہے وہ باہر چلے جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے پیرنٹس کے گھر میں تو پیرنٹس کی ضرورت ہوگی پوچھنا عورت کے لیے خاص طور پہ. یہ کنڈیشن عورت کے ساتھ لگی ہے. اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو میرے والد محترم نے جس طرح سے مجھے گائیڈ کیا ہے اور اس طرح سے سمجھایا ہے, ان کی تربیت اور باقی قرآن حدیث کی روشنی سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک خامد کے لیے یعنی بیوی جو ہے وہ خامد کی بات ماننا اس پہ فرض ہے. اگر اس کا خامد اس چیز کی اسے خوشی سے اجازت دیتا ہے تو اسے کرنا چاہیے, اور اللہ نے اگر اسے صلاحیت بھی دی ہے. لیکن اگر اس کے پاس صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں لیکن اس کا خامد اس کو پرمیشن نہیں دیتا تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے خامد کی بات مانے. ٹھیک ہے, مطلب اگر خامد اجازت دے ہاں جی, تو اس کی دلیل یہ ملتی ہے کہ ایک نفلی روزہ رکھنا کتنا اجر ہے نا اس کا. ٹھیک ہے, نفلی روزہ کا تو حکم دیا گیا, آپ کو پاس طاقت ہے تو رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول بھی رکھتے تھے. ایک بیوی اپنی مرضی سے نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. ٹھیک ہے, اسے اس کے مال خرچ کرنا پڑتا ہے تو اس سے پوچھ کے اجازت سے وہ مال خرچ کر سکتی ہے. تو پھر یہ تو بہت آگے کی باتیں آ جاتی ہیں, چھوٹے چھوٹے لیول پہ پوچھنا پڑتا ہے. تو اس کا ہے کہ ہمیں اپنے مائنڈ کو اس طرح سے ریڈی کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اب دیکھیں نا ایک خامد جاب نہیں کرنے دینا چاہتا تو ایک لڑکی کہتی ہے میں نے اتنا پڑھا, میں نے ڈگری حاصل کی, اب میرا کیا فائدہ اس ڈگری کو لینے کا جب میں نے اب کام ہی نہیں کرنا. تو اس وقت وہ جو کام کر بھی رہی ہے چاہے سپورٹ کر رہی ہے اس کا عمل اس پہ خوش نہیں ہے تو اس کا کام اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا, ایون کہ وہ اچھا کام ہی کیوں نہ ہو. تو عورت کی پرائیورٹیز چینج ہو جاتی ہیں جب وہ نکاح کے بندھن میں بن جاتی ہے. اس لیے اگر کرنا بھی ہے تو اپنا پہلے ان حقوق کو پورا کرنا چاہیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر لازم کیے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے پاس وقت بچتا ہے تو وہ کام کر سکتی ہے. اس میں بڑی لمبی بات بھی ہو سکتی ہے کہ عورت پھر نہ چلے باہر جائے, اپنے گھر میں کام کر سکتی ہے, اپنے اس کو وہ کلمی جہاد کر سکتی ہے. اگر اس کو زبان کے ساتھ نہیں کرنے کے دیا جا رہی, اجازت نہیں مل رہی, اس سے اپنے گھر کے اندر بہت سے کام کر سکتی ہے. اگر وہ آن لائن بھی کرنے کی اس کو پرمیشن نہیں ہے تو اگر انسان کے اندر واقعی دین پر کام کرنے کا شوق ہو نا تو انسان اپنے لائف پارٹنر کو بھی کسی نہ کسی طرح منوا لیتا ہے. کیسے کہ آپ اچھی سے اچھی شاپنگ کے لیے لینے کے لیے اپنے لائف پارٹنرز کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ گائیڈ کرتے ہیں, ان کو مناتے ہیں. تو ان کاموں کے لیے انسان منا لیتا ہے اپنی محبت کے ساتھ, اپنے اخلاق کے ذریعے. ڈنکی کی چوٹ پر یا زبردستی کرنا, یہ معاملات سے اگلا بندہ بھی ضد میں آ جاتا ہے. پھر یہ بھی کہ آپ کے دین کے معاملات کی وجہ سے آپ کی پرسنل لائف, شادی کا جو بیسک مقصد ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. یہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ دین کا کام کرتے ہیں لیکن دین کا کام کرنے کی وجہ سے ان کی پرسنل لائف جو ہوتی ہے, ان کی خامد کے حقوق اور ان کی اولاد کے حقوق, یہ بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو میرا اپنا نظریہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ ہے کہ اس پہ خود بھی ہم قائم رہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ اس طرح کی بات کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا بھی اس چیز میں تھوڑی اتنا اعتماد اور اتنا پختگی کے ساتھ جیسے بندہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بس کر دیں, وہ نہیں ہے. کیونکہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم بات بڑی کر دیتے ہیں لیکن اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ابھی تک نظریہ یہی ہے کہ فرسٹ پریارٹی آپ کی پھر ہو جاتی ہے آپ کا لائف پارٹنر اور آپ کی اولاد. کیونکہ اولاد کی تربیت اچھی نہ ہو یا دنیا کی تربیت کر دی پھر بھی سوال ہوگا. تو پھر یہ جیسے ہمارا سیکنڈ پہ آئے گا, پہلے فرائض آئیں گے. اب یہ ہے کہ امر بالمعروف ذہن میں رکھنا ہے. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کسی سٹیج پہ بیٹھ کے امر بالمعروف ہوتا ہے. آپ کا بچہ گھر میں برا کام کر رہا ہے, آپ اسے منع کریں, امر بالمعروف ہے, نہی عن المنکر ہے. پھر اس کے بعد آپ کے خاوند سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے دینی معاملات میں, اچھے طریقے کے ساتھ اس کو بس ریمائنڈر دے سکتے ہیں. بار بار کہنا کہ آپ ہے ہی غلط ہیں یا اس طرح سے. تو بہت سے معاملات میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب بیوی بڑی پڑھی لکھی ہوتی ہے تو اپنے خاوند کو جو ہے یا اس کا خاوند میں کوئی کمی ہوتی ہے تو اس طرح سے اس کو منع کرتی ہے کہ وہ پھر انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس معاملے میں بھی تھوڑا غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس بڑے والے کو کیسے سمجھانا ہے اور چھوٹے والے کو کیسے سمجھانا ہے. تو گھر میں رہ کر بھی یہ کام ہو سکتا ہے.
آپ کے گھر میں کوئی عورت آتی ہے آ کے آپ کے ساتھ غیبت کرتی ہے, کسی کے خلاف بات کرتی ہے, آپ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں کرنا, یہ نہیں ہے, منکر ہی ہے نا, تو ہم چھوٹے معاملات میں کام نہیں کرتے, کیونکہ اس وقت ہمیں تھوڑا سا, کیونکہ اگر ہم کسی کو منع کریں گے تو اس کی ہم سے وقتی طور پہ محبت کم ہو جائے گی اور ہمیں برا سمجھنے لگے گا. تو ہاں ان چیزوں سے ہم کہتے ہیں نا کہ بس ٹھیک ہے ہماری لائف نہ ڈسٹرب ہو تو باقی سب جیسا چل رہا ہے چلتا رہے. جی آپ نے کہا ہے کہ ہم گھر میں ایک لفظ بھی نکالتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں تم عجیب باتیں بتاتی ہو, تو اللہ کے رسول کو بھی تو یہ کہا تھا نا اس وقت, آپ کو تو عجیب کہا جا رہا ہے, ان کو تو مجنون کہا گیا تھا, ان کو تو کیا کہا تھا آپ شاعر ہیں, آپ جادوگر ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو بھی یہ لفظ نہیں سنیں گے ملیں گے. خاوند کی بات پر ماں باپ کی بات کو ترجیح دینا, اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک عورت جو ہے شادی کے بعد خاوند کی بات نہیں مانتی, اپنے پیرنٹس کی مانتی ہے, تو کیونکہ شادی کے بعد پہلے نمبر پہ اس کا خاوند آ جاتا ہے, اس لیے اس پہ فرض ہے کہ پہلے وہ خاوند کی بات مانے, اس کے لیے خاوند کی بات ماننا لازم ہے, فرض ہے جب تک اس کے نکاح میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی انداز تھا نا کہ غصہ بھی اور فکر بھی اور اپنائیت بھی, تو مجھے امیوں والا انداز یاد آیا, جیسے امیاں ڈانٹ نا کہ یہاں پہ جو وہ سیکھ لو, تو آگے جا کے سسرال میں یہ نہ کہنا کہ تمہیں جو ہے وہ سکھایا نہیں تھا, تمہیں علم نہیں تھا, اور یہ نہ کہنا کہ میں جو ہے وہ ایسے لوگوں میں رہتی تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ مجھے نہ کہہ رہا ہے کہ یاد آ رہا تھا, اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی اس انداز سے غصے والا اور اتنی محبت بھی محسوس ہو رہی تھی اس انداز سے. اور اگلی آیت میں کمپیریزن کہہ رہی تھی کہ متبع ہوا ہو, ایک آیت میں بتایا گیا کہ تم جب پیروی کرو گی نا اپنی خواہشات کی تو تمہیں جو ہے وہ انسان سے تم جانور بن جاؤ گے, یعنی کہ تمہارا جو رتبہ ہے وہ ایک دم چینج ہو جائے گا. پھر تم کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے, نہ تو تم شکر کرنے والوں میں سے ہوگے نہ صبر کرنے والوں میں سے. اور ہر ٹائم مطلب ایسے انسان جو ہوتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہر ٹائم وہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کو تو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا انسان ہوتا ہے. اور اس کے برعکس جو دوسری آیت میں بتایا گیا کہ تبع شیطان, یہ جو ہے اس کا حل بھی ہے, یعنی کہ تبع شیطان میں جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ گمراہی ملے گی, جن کے شیطان کی پیروی کی تو گمراہ ہو گئے. تو گمراہوں کا انجام بھی ہم نے پڑھا, لیکن اس کا بھی علاج جو ہے وہ قرآن ہے. لیکن جو تبع ہوا والا انسان ہے نا وہ جو ہے اس کا کچھ نہیں, اس کو اللہ تعالیٰ جب تک نہ بدل سکے, جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر بہت رحم نہ کرے, کوئی انسان اس کو نہیں بدل سکتا, کوئی چیز اس کو بدل نہیں سکتی. تو اپنی خواہشات کے پیچھے جو ہے وہ اس طرح سے اندھا ہو چکا. خواہشات انسان کو انسانیت سے حمانیت تک لے جاتی ہیں. خواہشات ہی تو ہیں جو انسان کو انسان کے معاملات کو خراب کر رہی ہیں. تو بس آج کی جو بیسک چیز ہمیں سمجھ آتی ہے نا, جو آج کے یہاں سے ہمیں مل رہی, صرف یہ کہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لیا جائے تو انسان رہتا ہے, اور ہمیں انسان رہنا ہی سوٹ کرتا ہے. اگر انسان رہے نا تو اسے مومن مسلم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواہشات یعنی انسان, اسلام تو دور کی بات ہے انسان کو بھی انسان نہیں رہنے دیتی. اب دیکھیے جتنے بھی لوگ
جرم کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، رشوت وغیرہ، سود، دوسروں کا حق کھاتے ہیں، تو یہ سب اپنی خواہشات کی ہی تو پیروی کر رہے ہیں۔ اور پھر اتنی خوبصورت باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہیں، اتنی کلیئرلی، کوئی شک نہیں رہا، کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں۔ تو انشاءاللہ آج سے ہمارے لیے عملی کام ہے کہ جہاں جہاں پہ ہماری خواہشات ہمیں قرآن سے، اللہ سے روکتی ہیں اللہ کے پاس جانے سے، ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ بعض اوقات آپ اپنے نفس کے ہاتھوں چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں، پھر اتنا گلٹ ہوتا ہے آپ کے اندر، پھر بھی لگتا ہے کہ ایسے جیسے زبان لٹکی ہوئی ہے باہر، کبھی ادھر گھوم رہے ہیں، کبھی ادھر گھوم رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی، گلٹ اندر ہی اندر انسان کو کھا جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس گلٹ کو ہم فیس کریں، اس ایک لمحے کو ہم اپنا سنبھالیں جس لمحے میں ہمارا نفس ہم پہ حاوی ہوتا ہے، ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ جو برائی کرنے کا اور خواہش کی پیروی کرنے کا صرف ایک لمحہ ہوتا ہے۔ اس لمحے اگر ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں نا تو ہمارے کتنے لمحات بچ جاتے ہیں۔ اگلے لمحات میں یا تو شرمندگی یا نقصان، گناہ، اور پھر نیکسٹ گناہ کی طرف موٹیویشن ملتی ہے۔ تو ایک لمحہ بچا لیں تو بہت سے لمحات بچ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سے اپنے نفس کے تقوی کے لیے دعا کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم اور عمل کے اندر ہماری برکتیں پیدا کر دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔